بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرتا ہوں۔ درس قرآن مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، درس قرآن۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومه یصدون فقالوا أآلهتنا خير أم وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل صدق الله العظيم۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے۔ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹپجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ سورہ زخرف کی آیت 57، 58 اور 59 ہیں۔ ان تین آیات میں اللہ تعالی شان نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ایک کافر کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آیت مبارکہ کفار مکہ کو یہ سنائی کہ تم انتم وما تعبدون من دون اللہ اصحاب جہنم، جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، یہ سارے بت تمہارے بشمول تمہارے دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ قیامت کے روز اللہ کے عقاب اور عذاب کا مورد ہوگے، تمہیں سزا ہوگی، اور تمہیں اکیلوں کو دوزخ میں نہیں، ساتھ تمہارے جھوٹے معبودوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ بڑی ہی ناگوار یہ بات ان کو گزری اور پیچ و تاب کھانے لگے کہ جواب تو اس کا ہے کوئی نہیں۔ ایک نے ان میں سے یہ شرارت کی، کہنے لگا کہ اللہ کے علاوہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی ہے، ان کو رب بنایا ہے، اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، ابن اللہ کہا ہے، تو ہمارے بت تو جائیں گے۔ غیر اللہ میں وہ بھی شامل ہیں، بڑے خوش ہوئے اور بڑا شور و غوغا مکے میں مچایا۔
دیکھو جی ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسلمان توقیر کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے برگزیدہ بتاتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، پھر باپ کے اللہ نے اپنے قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ نے مثل آدم علیہ السلام کے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام والسلام کو معجزاتاً بن باپ کے میری کمواری مریم سے پیدا کیا اپنے اظہار قدرت کے لیے، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ عظیم علامت قرار دی اور اپنی شان دکھائی کہ اللہ عاجز نہیں ہے، قادر قدرت ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو میری مریم بطول سے پیدا فرمایا، حوا کو بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، اور باقی سب انسانوں کو سنت اللہ پر مرد عورت کے ملاپ سے بنایا ہے، اور تخلیق کی ساری قسموں پر اپنی قدرت دکھائی ہے۔ کہنے لگے کہ جب عیسائی پوجتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر، اور ان کا اپنی عقیدہ ہے کہ ایک دین ہے، دین ایک ہے، آگے ان کے فرقے ہیں کہ اللہ ابن اللہ اور مریم، اور دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں، اقانیم ثلاثہ جبرائیل، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالی شان، یہ تین ایک ہیں، ایک دین ہے۔ لاہور میں ان کا بہت بڑا گرجا ہے، وہاں ایک مسلمانوں کے عالم، ان کے کسی مرکزی کوئی اجلاس تھا، وہاں ان کی کتابیں بھی بک رہی تھیں، کافی پرانی بات ہے، تو وہ بھی چلے گئے۔ ایک کتاب پر 3 روپے قیمت لکھی ہوئی تھی، انہوں نے ایک دیا کہ یہ کتاب ہے، اس نے کہا کہ اس کی قیمت 3 روپے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے یہاں 1 3 اور 3 1 ہے، ایک کو تم 3 سمجھ کر، وہ کہنے لگا نہیں، وہ ہمارا جو ہے نا وہ شریعت کا مسئلہ ہے، لین دین میں ہمیں ایک کو ایک ہی کہتے ہیں، 3 کو 3 ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہوتا بھی ایک ہی ہے، 3 الگ لفظ ہے، وہ 3 چیزیں ہوں تو 3 ہی ہوتی ہیں۔ عجیب و غریب پھر آگے ان کی مثالیں ہیں، لیکن ہر ایک کا رد موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی شان وہ وحدہ لا شریک، اس کی صفتیں بندوں جیسی تھوڑی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، تو جب اس نے یہ بات کی اس کافر نے مکے میں کہ ہمارے بتوں نے تو جانا ہے، ہم نے ان کی پوجا کی اور وہ غیر اللہ ہیں، تو عیسیٰ بھی تو غیر اللہ ہے۔ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں ما ضربوا لک الا جدلا، آپ کی قوم نے یہ مثال گاڑ لی ابن مریم کی۔ قالوا، انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہوا، عیسیٰ بہتر نکلا یا ہمارے بت؟ عیسیٰ بھی دوزخ میں جائیں گے نعوذ باللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل ہم قوم خاصمون، حقیقت کا ان کو بھی پتہ ہے، خواہ خواہ یہ جھگڑا ڈالتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی ایک بار بھی کلمہ کفر اور شرک نہ زبان سے ادا کیا نہ اپنے عمل سے، وہ تو ساری زندگی اسی توحید پر قائم رہتے ہوئے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور سارے ہی انبیاء علیہ السلام نے یہی بات
ارشاد فرمائی پہلے غیب اللہ کی نفی ہے کہ اللہ کا غیب جو کوئی بھی زمین و آسمان میں جن و انس فرشتے جتنی مخلوقات ہیں وہ خالق نہیں مخلوق ہیں، مالک نہیں مملوک ہیں، ان میں کوئی معبود ہونے کا حقدار اور اس میں کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں جو الہ کی صفات ہیں، سب عابدین ہیں، اور حقیقت میں ایک ہی ہمیشہ سے رب ہے اور رہے گا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیارے بندے، نبی اور رسول تھے، ان کو اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے، ان کی بڑی شان رکھی، ان کو انوکھے طریقے سے پیدا کیا، اور ان میں ملکوتی صفات کہ جب یہودیوں نے چاہا کہ ہم ان کو سولی پہ لٹکائیں، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اب بھی دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ اگلی آیات میں ہے کہ اللہ تعالی شان قرب قیامت میں ان کو دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارے پر اتاریں گے، دو فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، گیندی رنگ کا سوٹ انہوں نے پہنا ہوگا، اتریں گے، اور وہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت بھی ہے کہ سب اہل ایمان بھی اور دنیا کے سارے انسان جان لیں گے کہ اب قیامت بالکل قریب آ لگی، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، صرف دنیا کی ایک ہی کتاب اللہ کا کلام 100% ہمیشہ سے سچا، ہر بات میں اس کی حقانیت موجود ہے۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور اللہ کے نبی کبھی ایسی بات نہیں کہتے کہ جو ان کے اصلی عقیدے کے ہی خلاف ہو، ساری شریعت پر ہی میٹ ڈالنے والی کو تو توحید کا درس دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی ان کا جو قول نقل ہے قرآن پاک میں، کلام اللہ شریف میں، قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں، ابن اللہ نہیں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے ان پر وحی اتاری، اور وہ اللہ کی تیسری کتاب کے حامل نبی ہیں۔ انجیل شریف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور آخری کتاب میں پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، ان پر تورات شریف اتری۔ داؤد علیہ السلام ان کے تذکرے قرآن میں کہ ان پر اللہ نے زبور کو اتارا، اور اپنی آخری کتاب جو سب کتابوں کی جامع اور مہمن ہے، قرآن پاک کو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کی حقانیت، اس کی سچائیاں ہمیشہ سے اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح موجود ہیں تا قیامت رہیں گی۔ ایک ایک لفظ اور حرف کی سچائی کے ساتھ یہ اللہ کا کلام موجود ہے، ماننے والوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ کی اپنی رحمت تک پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی رحمت کا مدد رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ بیماروں کے لیے دعا کرنا، اللہ سب مریضوں کو تندرستی عطا کر، روحانی جسمانی امراض کو یا اللہ پاک دور کرنا۔ ہمارے کئی نمازی بزرگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کر۔ گھروں اسپتالوں میں جتنے مریض ہیں یا اللہ پاک سب کو شفا عطا کرنا، کامل تندرستی عطا کرنا، جسمانی روحانی قوتیں عطا کرنا۔
یا اللہ پاک کلام اللہ شریف کا نور ہمارے سینوں میں بھرپور نصیب کرنا، ہمیں ہمارے گھر والوں اہل یا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن پاک کا نور کامل عطا فرما، تلاوت کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرما، اپنے کلام کو دنیا، قبر، آخرت، حشر میں، جنت میں ہمارا ساتھی بنا، یا اللہ پاک اس کی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، جتنے حضرات وہاں میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمانا، اس نے خاتمہ نصیب فرمانا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ یہ بھی دعا فرمائیں کہ یہ الیکشن جو ہو رہا ہے اللہ پاک قتل و غارت سے، خون ریزی سے، ظلم سے ہم سب کو اور پورے پاکستان عوام کو محفوظ کرنا، اور ظالموں کی جنگ میں یہ خود پیچھے ہوتے ہیں، آگے مرنے والے میرے تیرے جیسے، میں سب کی حفاظت کرنا ہے۔ قتل و قتال یہ سب سے عظیم ترین گناہ ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے، سب کی جانوں کو محفوظ فرمائے، یا اللہ پاک اس نے خاتمہ میں سے آنے کو نصیب فرمانا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وأصحابہ بارک اجمعین، آمین۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ اوپرا۔ آج کے درس میں انہوں نے سورہ زخرف کی آیات مبارکہ 57، 58 اور 59 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان فرمائی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اجزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔